الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى رواه البخاری. محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے مسجد کی اہمیت کے تعلق سے، مسجد کی فضیلت کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف 3 ہی مساجد ہیں جن کی طرف آپ رخت سفر باندھ سکتے ہیں ثواب کی نیت سے. صرف 3 مسجد ایسی ہیں کہ آپ ثواب کی نیت سے چل کر جا سکتے ہیں، زیارت وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. صرف 3 ہی مسجد ہیں جن انسان یہ نیت کر کے چلے کہ میں اس مسجد میں جاؤں گا تو مجھے اور مساجد سے زیادہ مجھے وہاں نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام ہے، مسجد رسول ہے اور مسجد اقصی. مسجد رسول یعنی مسجد نبوی. اس میں ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں جو نماز پڑھنا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے. ایک وقت کی نماز مسجد اقصی میں اگر کوئی نماز پڑھ لے، ایک وقت کی نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اور مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی اگر نماز مسجد حرام میں پڑھو تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، ایک وقت کی نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے. تو یہ آدمی وہاں اگر یہاں سے نیت کر کے جائے کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو یہ کر کے آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور آدمی سوچے، مثال کے طور پر ساکن آقا والے سوچیں کہ مسجد عمر میں ہم جائیں گے نماز پڑھیں گے تو مجھے وہاں کی یعنی ساکن آقا کے مسجد سے زیادہ ثواب مسجد عمر میں پڑھنے سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے اور یہ غلط طریقہ بھی ہے. یا یہ سوچے کہ کوئی اچھا امام وہاں پر ہو، وہاں نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. صرف 3 مساجد ہیں کہ آپ سفر کر کے باقاعدہ جا کر اور وہاں جو ہے ثواب کی امید سے جا سکتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن افسوس سے بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے روم میں اپنے قیام میں نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ وہاں مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہی جائز نہیں ہے. وہ مسجد حرام کی ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ اپنے قیام گاہ میں اپنے روم میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. دنیا کے اندر سب سے محبوب جگہ کون سی ہے اللہ کی نظر میں؟ جگہ تو آپ کو بہت ساری نظر آئیں گی، یہ بلڈنگیں، یہ اچھی اچھی عمارتیں، لیکن اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها. جس جگہ اللہ کا گھر بنا لیا گیا یعنی مسجدیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے اہم اور سب سے محبوب جگہ ہے. کون سی جگہ؟ زمین پہ جہاں اللہ کا گھر بنا لیا گیا ہے. اس لیے مساجد کی بڑی اہمیت ہے. ہم سب کو بھی مسجدوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور اس کو زینت دینی چاہیے. اور زینت کیسے دے سکتے؟ جیسے مسجد بھری ہوئی ہے، اسی چیز کا نام زینت ہے. اگر یہ مسجد میں 2 لوگ 3 لوگ آئے تو زینت سے خالی ہو جائے گی. مسجد کو اچھے سے اچھا رنگ دینا اور ٹائلز اچھے سے اچھا لگوا دینا، یہ اس کی زینت نہیں ہے. مسجد کی زینت تو تب ہوگی جب ہم مسجد کو نمازیوں سے پر کر دیں گے. اسی لیے ہم نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑے اور اپنے بچوں کو بھی نماز سے جوڑے، اپنے بچوں کو بھی لائے. اور مسجد کے تعلق سے ایک بات اور کہنی ہے. مسجد جو ہے اگر کوئی آدمی بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسی مسجد کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر تیار کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے محلے میں مساجد کو بناؤ اور اس کو پاک و صاف رکھو اور خوشبو سے معطر کر دیا کرو، مسجدوں کو خوشبو بھی دیا کرو. اور اسی طریقے سے مسجد کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ہم سب کو مسجد کی قدر کرنی چاہیے، مسجد کی زینت کے لیے نمازوں سے مسجد کو پر کر دینا چاہیے. اور ایسے ہی ایمان والوں کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر حاضری دیتے ہیں، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں
जो लोग ईमान लाते हैं, यानी ईमान वालों की गवाही अल्लाह दे रहा है कि ईमान वाले ही मस्जिदों को आबाद करते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो है हमारे लिए गवाही दे रहा है कि हम मस्जिदों को आबाद करते हैं। इस चीज़ को हम मामूली न समझे और मस्जिदों के अंदर आकर खुद नमाज पढ़े, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। हमारी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी बीदियां और आपकी बहुएं अगर नमाजों से दूर है, आप उनको भी समझाइए। तनहा कोई आदमी आकर नमाज पढ़े और ये सोचे कि बहुत बड़ा कामयाब शख्स हो, तो उसका ये सोच गलत है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अल्लाह ने मुसाबात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम। वाव जो ये मुसाबात किया जाता है, खुद अपने आप को जहन्नम से बचाओ, जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए तनहा नमाज पढ़ लेने से, तनहा शरीयत पर चलने से कामयाबी बस समझो। अपने बच्चों को भी, अपने अहलिया को भी, अपने बेटियों को और अपने बहुओं को भी इस चीज़ की तालीम दो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद आबाद करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।